یہ ویڈیو مسیحی روزے سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسیحی روزوں سے متعلق بہت ساری غلط انفارمیشن پائی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو مسیحی روزے کے متعلق مکمل انفارمیشن فراہم کرے گی۔ مکمل ویڈیو دیکھ کر خود بھی برکت پائیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اس معلومات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب خود کو اپنی مرضی سے عہد کر کے اذیت دینا، ٹھہر جانا، رک جانا، نفس کشی کرنا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، گناہوں سے توبہ کرنا، خدا پاک سے رشتہ بحال کرنا، گناہوں سے کنارہ کرنا، خدا کے قریب آنا۔ عبرانی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں فاسٹ کہا جاتا ہے۔ لفظ روزہ بائبل مقدس میں 59 مرتبہ لکھا گیا ہے، جس میں روزہ کسی خاص مقصد کے لیے خدا کا فضل، ترس اور رحم و کرم حاصل کرنے کے لیے مختلف وقت کا رکھا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں مختلف وقت کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ، 1 دن کا روزہ، ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ، 40 دن کا روزہ، ان تمام روزوں کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں آستر ملکہ کے روزے کا ذکر ہے، مقدس دانیل کے روزے کا ذکر ہے، مقدس پالوس رسول کے روزے کا ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح کے روزے کا ذکر ہے، ایلیا نبی کے روزے کا ذکر ہے، مقدس موسیٰ کے روزے کا ذکر ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ روزہ سال کے 365 دنوں میں کسی دن بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی مقصد کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، اور کتنے بھی وقت کا رکھا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر ایک شام سے اگلی شام تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ مسیحی روزے فرض نہیں ہیں، یہ اختیاری ہوتے ہیں، پر خدا کی قربت، خدا کا رحم و کرم، خدا کا ترس، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، خدا کے قریب جانے کے لیے روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ روزوں کے ایام یعنی لینٹ سیزن کا دل سے احترام کرنا چاہیے۔ لینٹ سیزن میں مسیحی روزوں کی تعداد 40 ہوتی ہے، جن کا آغاز راہ کے بدھ جو اس سال 2023 میں 22 فروری کو ہوگا۔ اتوار کو روزہ نہیں رکھا جاتا کیونکہ کلیسیا کا ماننا ہے کہ اتوار سبت کا دن ہے، اور اتوار اگر عید القیامت المسیح کے حوالے سے دیکھا جائے تو اتوار کو خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی۔ یہ دن روحانی شادمانی فتح مندی کا دن تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اتوار کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ مسیحی روزے کے 2 ایلیمنٹ ہیں، ان 2 ایلیمنٹ کے بغیر روزے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پہلا ایلیمنٹ روحانی ہے جبکہ دوسرا ایلیمنٹ جسمانی ہے۔ ان دونوں روحانی اور جسمانی ایلیمنٹ کے بغیر روزے کی تکمیل ناممکن ہے۔ جسمانی کیفیت میں فاقہ کیا جاتا ہے جس میں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، جبکہ روحانی کیفیت میں پرہیزگاری، دعا، ریاضت، سوچ اور عمل کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھنا، پاک کلام کو پڑھنا اور عمل کرنا، اور ہر وہ نیک اور اچھی بات کرنا جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب 16 آیت میں روزہ رکھنے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ مسیحی روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ آیت مقدسہ کچھ یوں ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا خدا جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ان آیت مقدسہ کے مطابق جب روزہ رکھا جاتا ہے تو ظاہر نہیں کیا جاتا، اور بات بات پر دوسروں کو جتایا نہیں جاتا کہ میں روزہ دار ہوں، روزہ لگ رہا ہے، اور منہ اداس نہیں بنایا جاتا، دوسروں سے ہمدردی وصول نہیں کی جاتی، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا کہ لوگ جانیں کہ آپ روزہ دار ہو۔ مسیحی روزہ میں اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، جسمانی طور پر پاک صاف ہو کر سر پر تیل ڈالنا ہے اور اپنا رشتہ خدا سے جوڑنا ہے۔ دعا کریں، پاک کلام پڑھیں اور اپنے آپ میں پازیٹیو تبدیلی لے کے آئیں۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ کی طبیعت میں نرمی، عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کی خدمت کا جذبہ اجاگر ہونا چاہیے، دوسروں کی تکلیف اور اذیت کا احساس ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آنی چاہیے جو خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ محض بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خداوند پاک خدا ہمیں ان روزوں کے ایام میں اس پاک خدا کی مرضی کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو خدا کی پاک حضوری میں قبول و منظور ہو جائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو روزے سے متعلق۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریں۔